آج آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ ایک فلسطینی بہن نے عمران خان کو ایک پیغام جو ہے بھیجا ہے. دوسری طرف عمران خان کا ایک بیان ہے. تو آئیے دوستوں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. Imran Khan. Okay, as a Palestinian, I know the hardships of how it is in Pakistan. What's been going on in Pakistan is a joke. It's ridiculous. Imran Khan actually was voted in by the Pakistani people because he was there for them and their rights. He supported them. He made sure that they could get what they needed when needed. And now, obviously, it goes against the Western society, and while the Western people want to rule this world, so they're trying to bring down Imran Khan and everyone that supports Imran Khan. To be honest, he's the only one that's going to help, so Imran Khan. We're the voice for the oppressed. Labbaik ya Hussein. اچھا یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ. یہ جتنی آگ لگی ہوئی ہے نا مسلمان دنیا میں, آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا. کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ کمزور ہوتے رہیں. ایران عراق کی لڑائی کروائی, پھر عراق کو تباہ کروایا. اس کے پیچھے ہے وہ. اب ان دونوں کو جب بینگ اسٹیٹسمین دونوں کا جی بتائیے. اب ان دونوں ہمارا اگر مسلمانوں کے دشمنی کی کوشش ہے کہ ان آپس میں لڑائیں اور شیعہ سنی کے بیچ میں, ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ جس طرح میری قوم, میرے پاکستانی جس طرح آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلے اور جس طرح انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی آج نشاندہی کی اور اس کی مذمت کی, میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جب سے اسرائیل بنا, پاکستان کا ہمیشہ ایک ہی سٹینڈ رہا ہے, اور وہ سٹینڈ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا, ہمارے عظیم لیڈر کا, کہ فلسطینیوں سے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے. اور ہر فورم کے اوپر پاکستان نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہے. 27ویں رات کو میں مسجد نبوی میں تھا جب مجھے پتہ چلا کہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا, مسجد الاقصی, ادھر جب 27ویں کی مقدس رات کو لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو اسرائیل کی پولیس ہے اس نے ان کے اوپر تشدد کیا. اور ساتھ ساتھ پھر یہ اسی چیز کا بھی علم ہوا کہ جو فلسطینی فیملیاں 70 سال سے اپنے گھروں میں رہ رہی تھیں, کئی فیملیز کو اسرائیلی سیٹلرز نے ان کو گھروں سے نکال دیا. اس کی وجہ سے ایک نیا انتشار شروع ہو گیا. اور پھر جو غازہ کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی, دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے, نہتے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی جس میں بچے مارے گئے, تو میں اگلے دن 27ویں کا جو اگلے دن تھا, میں نے جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو تب کہا کہ OIC کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز میں ایشو کو اٹھانا چاہیے. جب میں پاکستان آیا تو میں نے کنگ سلمان سے بات کی اور ان سے بھی یہی ہم بات کی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پہ اور جو الاقصی میں ہوا ہے, اس کے اوپر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردوغان, ان کی مجھے کال آئی, انہوں نے بھی یہی چیز کہی. مہاتر محمد کی میسج آئی, کال آئی, انہوں نے بھی یہی چیز کہی. اور پھر میں نے بات کی فلسطین کے جو صدر ہیں محمود عباس, اور ان سے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح ان کو یقین دلایا کہ ہم سب پاکستان, بلکہ مسلمان دنیا, بلکہ وہ دنیا جو انصاف میں مانتی ہے, وہ سب ان کے ساتھ کھڑی ہے. شاہ محمود قریشی کو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں جائیں اور OIC اور مسلمان ممبر سے اس ایشو کو اٹھائیں, اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو اٹھایا اور میں ان کو داد دیتا ہوں اس کی. میں جو ایک چیز دیکھ رہا ہوں, مجھے ایک بڑی خوشائند چیز نظر آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے. میں نے اتنا ٹائم مغرب میں گزارا, پہلے بھی جب اسرائیل کی فوجیں ظلم کرتی تھی فلسطینیوں پہ, تو میں کبھی مغرب کے اندر ان کے اخباروں میں, ان کے میڈیا, ان کے پولیٹیشنز کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل کی وہ تنقید کریں, بلکہ وہ سارے اسرائیل کو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ظلم اسرائیل پہ ہو رہا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں, ان کے اخباروں نے اس کی تنقید کی, ان کے میڈیا نے اس کی تنقید کی, اور پولیٹیشنز نے کھڑے ہو کے, کبھی میں نے سمجھتا تھا کہ امریکہ میں وہ اس کی اسرائیل کی تنقید کریں گے اور
مغربی ممالک میں. اس کی یہ جو پبلک اوپینین تبدیل ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا. مین میڈیا اگر کوئی رپورٹ کو روکتا بھی ہے, کوئی سینسر بھی کرتا ہے, تو سوشل میڈیا پہ ایک ایسی فورس آ گئی ہے کہ اس سے اب کوئی بھی کمیونیکیشن اور نیوز کو روک نہیں سکتا. اور اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے. آج سے 30 سال پہلے اسی طرح تب بھی دنیا کا پبلک اوپینین چینج ہوا تھا. ساؤتھ افریقہ, ادھر ایک ایسی رجیم تھی, ایک ایسی گورنمنٹ تھی اور بڑی دیر سے کئی سالوں سے تھی جو نسل پرست تھی, جو ایشینز اور افریقنز کو برابر کے شہری نہیں سمجھتی تھی, اور ان کے ساتھ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں اس نسل پرست رجیم کے ساتھ. لیکن جب دنیا میں پبلک اوپینین چینج ہوا تو یہی جو طاقتور قوتیں تھیں, جو ملک تھے, انہوں نے زور لگا کے ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کو رجیم کے اوپر, جو ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کے اوپر, انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ برابری کے حقوق دیں افریقنز کو اور ایشینز کو. اسی طرح کا میں ایک شروعات دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کا جو پبلک اوپینین چینج ہو رہا ہے, دنیا کا پبلک اوپینین اب زور لگائے گا. بڑے بڑے یہ جو ملک ہیں جو اب تک سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو, یہ پورا پریشر ڈالیں گے کہ فلسطینیوں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کہ فلسطین کے لوگوں کو اپنا ملک ملے گا, ایک منصفانہ سیٹلمنٹ ملے گی, وہ بھی برابر کے شہری رہ سکیں گے جو کہ فلسطینی اسرائیل میں رہتے ہیں, ایک برابر کے شہری بن کے رہ سکیں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلدی آئے. پاکستان پائندہ باد. عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے, اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں, یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں, عربی گئے, یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی, محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے, تمہیں ہٹائیں گے, کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے, عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی, معزول کر دیے. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں. ترکان تیموری ہندوستان میں, ترکان صفوی ایران میں, ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں, اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر, آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ, دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط, نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر, نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں 2 اور وقت نہیں ہے, میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں, تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے, دور نہیں ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی, تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ, اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا, ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے, مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف, کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو, اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی, مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی, اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے, باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے. ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے,
ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دوستو آج کی ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک فلسطینی بہن نے جو کہ پیغام بھیجا تھا عمران خان کے لیے، دوستو عمران خان کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہے، پھر آپ لوگوں نے ڈاکٹر اسرائیل احمد کا جو بیان ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے۔ تو سب ان سارے باتوں کو جو ہے وہ اگر ہم ایک جگہ پر رکھے، اگر ان باتوں کی طرف دیکھیں تو دوستو اگر اسرائیل ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کو صحیح نظر سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی جو جڑ ہے یہ کیسے ختم کی جائے۔ دوسری یہ بات ہے دوستو، آپ لوگوں نے عمران خان کی جو بات سنی ہے کہ کبھی بھی اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے دوست نہیں بن سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ سے پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں ان کو گرانے والے ہیں، اگر وہ اکنامی ہے، اگر وہ مذہب کے طور پر ہے، اگر وہ کسی طور پر بھی ہے، یہ ہر طریقے سے مسلمانوں کی جڑ ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات اگر آپ لوگوں نے دوستوں نوٹ کی ہے تو
کہ اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا جو نام ہے یہ روشن ہو جائے، یہ اسلام کا جو پیغام ہے یہ آگے تک پہنچ جائے، بلکہ اس کو ہمیشہ سے مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو اگر اب بھی اس صورتحال میں اگر آپ لوگ دیکھ لیں دوستوں کہ فلسطین پر غزہ پہ کتنے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، بھائی مر رہے ہیں، کسی کے باپ مر رہے ہیں، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوگا۔ یہ اسرائیل ہے دوستوں کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ حماس والوں نے ہم پر جو ہے وہ حملہ کیے ہیں تو ہم غزہ کو ایسے تباہ و برباد کر دیں گے 50 سال تک لوگ یاد رکھیں گے۔ دوستو آپ لوگوں کی میڈیا پر ہر ٹائم دیکھ سکتے ہو کہ جتنے بھی وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، جتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، جتنے عورتیں شہید ہو رہی ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا غم ہے دوستو۔ ان کا جو غم ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے میں اپنے الفاظ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایک ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا بچہ اسے چھین لیا گیا ہو، یا جس کا بچہ شہید ہو گیا ہو، یا جس کا باپ نہیں ہے دوستو، تو اس کا غم میں آپ کو عام الفاظ میں یا عام الفاظ میں بتا نہیں سکتا ہوں دوستو کہ وہ غم کیا غم ہوگا، یا وہ ماں سے یا کسی کے بچے چھیننا، یا بچوں سے اپنی ماں چھیننا، ایک بلڈنگ کے نیچے کتنے بھی جو خاندان ہوتے ہیں دوستو وہ سارے کچل جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کون زندہ بچتا ہے یا کون مر جاتا ہے۔ وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ خوراک کی جو ہے قلت آ گئی ہے، اسپتال اور اسکول دوستوں کے لوگوں سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ دوستوں کے ابھی کہنے میں آیا ہے کہ پچھلے دنوں ان لوگوں نے ہاسپٹل میں جو مریض تھے جو کہ شدید زخمی تھے، کچھ وہاں پہ شہید بھی تھے جو کہ ڈیڈ باڈیز بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے اسپتال کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اسپتال پہ بھی ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے دوستوں وہاں پہ 3-4 ہزار کے لوگ تھے، میڈیا پر تو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 3-4 ہزار، لیکن مجھے یہ کہنے میں اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے دوستوں کہ ایک جو صحیح انفارمیشن ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی کہ وہاں پہ پتہ نہیں کتنے بھائی اور کتنے بہنیں اور کتنے بچے شہید ہوئے ہوں گے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے دوستو؟ یہی ہمارا ہمارا اسلام دوستو ایک ایسا دین ہے جہاں پہ میں کہتا ہوں دوستو کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کو وہاں پہ ہمارا اسلام ایسا ہے کہ اگر انسان ایک دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا، اگر نہیں دے سکتا دوستو، اگر وہ دے بھی تو دوستو ہمارے اسلام میں یہ گناہ ہے، اگر کسی معصوم کا اگر آپ خون کرو گے تو وہ 100 مسلمانوں کے قتل ہونے کے یا مارنے کے وہ برابر ہے دوستو۔ پھر یہی اسرائیلی جو جتنے بھی اسلامی ممالک میں ان لوگوں نے اپنے جڑے وہاں پہ مضبوط کیے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو ایسے غلام بنا دیا گیا دوستو کہ آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن جتنے بھی حکمران ہیں، اگر وہ پاکستان ہے، اگر وہ سعودی عرب ہے، اگر وہ ترکی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے جو ہے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں دوستو۔ تو کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے دوستو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ غزہ و فلسطین کی جو مدد کرے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دوستو اسرائیل کو ودن منٹ میں اس سے ختم کر سکتا ہے، ان کی جڑیں ختم کر سکتا ہے، ان پہ زمین الٹی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہی ابھی ہمارے مسلمانوں کے امتحان لے رہے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کہ یہ مسلمان جو ہے ایک مسلمان بھائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، کیا یہی مسلمان ان لوگوں کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن یہی ہمارا امتحان ہے دوستو، یہی ہمارے حکمران ہیں جو آج کل اپنی ضمیر لے کر سوئے ہوئے ہیں۔ آج کل ایسے ہمارے اگر وہ فوجی ہے، اگر ہمارے حکمران ہیں، اگر وہ عرب کے ممالک ہیں، اگر وہ جتنے بھی لوگ ہیں دوستو، تو ان کے جو ضمیر ہے وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں دوستو اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہو جس کا ضمیر سویا ہو، اگر کوئی ایسا ان پر آفت آ جائے، یا کوئی ایسی مصیبت آ جائے، یا کوئی ایسی مشکل آ جائے جس کے بھائی پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، یا جس کی بیٹی پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، یا جس کی بیوی پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، جس کے بچے اس کے دشمن مار رہے ہو، میرے خیال میں دوستو اس ٹائم اس کا ضمیر بھی جاگ جائے گا، اس پاگل انسان کا، یا کوئی بھی ایسا انسان ہو جس کے ضمیر سوئے ہوتے۔ لیکن ایسے ضمیر سوئے ہوئے یا ایسے حکمران جو کہ آج کل سب دیکھ رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے دوستو، یہ سب اور ظلم و ستم صرف دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں میں بالکل ضمیر ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو میرے خیال میں دولت نے ختم کر دیا ہے، صرف لالچ نے ختم کر دیا ہے، یا ان کا جو ذہن ایسے غلام بن چکا ہے کہ یہ کچھ اور کہتے بھی نہیں ہے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو رحم فرمائے ہمارے ان بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان غزہ کے مسلمانوں کو، ان غزہ کے بچوں کو، ان غزہ کے عورتوں کو۔ دوستو ابھی میں یہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں پہ بچے اکٹھے ہو رہے تھے، خود کو سنبھالے ہوئے تھے، خود کو جو ہے وہ چھپا رہے تھے، بم دھماکوں سے وہاں پہ ہو رہے تھے ایک ساتھ سب، میرے خیال میں 100-200 بچے ہوں گے جن لوگ ایک اکٹھے ہوئے تھے، ان پر ان ظالموں نے جو ہے وہ بمباری کی ہے۔ ان معصوم بچوں کا دوستو کیا قصور ہے اس میں؟ ان معصوم عورتوں کا کیا قصور ہے دوستو اس میں؟
لیکن یہی اسرائیل ہے دوستوں کہ جو کہ مسلمانوں کا جڑ ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ بس میں یہی دوستوں کہنا چاہوں گا کہ بہت سخت الفاظ ہے کہ ایک مسلمان لوگوں پہ جو ہے وہ غزہ ہے، اگر وہ فلسطین ہے، وہاں پہ ان پر باری ہو رہی ہے، وہاں پہ جو ہے کھانے کی قلت ہو گئی ہے، وہاں پہ پانی کی قلت ہو گئی ہے، وہ بہت سخت مشکلات میں ہیں اور ہم یہاں پہ چپ ہے۔ تو دوستوں میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، اگر وہ پاکستان ہے، اگر وہ عرب کے ممالک ہیں، اگر وہ ترکی کے، جہاں پہ دنیا میں مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ضمیر جو ہے ان کو جگا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں طاقت دے کہ ہمیں غزہ لوگوں کی اور فلسطین لوگوں کی ہم مدد کر سکے۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوستو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں میں فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو یاد کریں، اسپیشلی دوستوں کے تہجد کے لیے ہم اٹھے، ان کے لیے اسپیشل دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد کرے، ہمارے ان بہنوں کی مدد کرے، اور اسپیشلی دوستوں ان بچوں کو جسے اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہو، اگر وہ بچے دوستوں اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہو تو وہ معصوم بچے ہوتے ہیں جن سے ماں جدا ہو گئی ہو یا جن سے باپ جدا ہو گیا ہو، ان کا پتہ نہیں چل رہا، وہ ملبے تلے جو ہے وہ دب گئے ہو، اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ میری ماں کہاں ہے اور میرا جو باپ ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو سب سے جو دکھ کی بات یہ ہے دوستوں کہ یہ بچوں کا کیا قصور ہے اس میں، جو کہ بچوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ بہترین ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی بیان آپ لوگوں نے سنا ہے، تو اگر کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایسے کمنٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔